أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق اللہ العظیم. سورہ مائدہ ہے. اس سورت میں حلال اور حرام کے احکامات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام ہیں اس کو بیان فرمایا کہ کیا کیا حرام ہے. کھانے پینے میں حلال اور حرام کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کا اثر ہماری طبیعتوں پر، ہمارے اخلاق پر، ہماری روحانیت پر پڑتا ہے. اس لیے جو ہے احکام، کیونکہ انسان اور دوسرے جانوروں میں فرق کیا ہے؟ دوسری جو مخلوقات ہیں ان کا مقصد کھانا پینا زندگی گزارنا ہے، بس اسی مقصد. بہت سے جانور ہیں بس کھاتے پیتے ہیں اور زندگی گزر رہی ہے. انسان کا مقصد صرف کھانا پینا نہیں ہے، انسان کا مقصد عبادت ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، آخرت کو بنانا ہے. اور اس کے لیے جو ہے بنیاد جو ہے وہ اپنے اندر تقوی پیدا ہو. تقوی کی بنیاد پر آدمی جو ہے آخرت کو سامنے رکھتا ہے. اور یہ چیز فکر کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اس کی بنیادوں میں ایک بنیاد ہے لقمہ حلال. حلال لقمہ جو ہے آدمی اس کا اہتمام کرے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی تفصیل کو بیان فرمایا. پچھلی صحابہ کو ایک بات یہ بتائی گئی تھی کہ دیکھو احرام کی حالت میں شکار نہیں کرنا ہے. تو صحابہ جو ہے بہت الحمدللہ. تو اب صحابہ اکرام جو ہے کیونکہ شکار کرتے تھے، اس میں بہت سے صحابہ ان کے مزاج میں شکاری تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے. بہت مختصر سوالات ہیں صحابہ کے قرآن پاک میں. یہ حضرات صحابہ کی اطاعت پر بہت بڑی دلیل ہے. صحابہ کا مزاج اطاعت تھا. آدمی میں جب ماننے کی صفت آتی ہے تو سوالات کم کر لیتا ہے، اور آدمی میں اطاعت کم ہوتی ہے تو سوالات بڑھ جاتے ہیں، اور سوالات جب بڑھتے ہیں تو اطاعت گھٹ جاتی ہے. یہ بنی اسرائیل کا مزاج تھا. بنی اسرائیل اپنے نبیوں سے سوالات بہت کرتی تھی. موسیٰ علیہ السلام سے سوالات بہت کر رہے تھے، اور اس کی نحوست یہ تھی کہ اطاعت زندگی سے نکل گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، خاص طور پہ صحابہ، سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت کرتے ہیں. آدمی کے مزاج میں اطاعت ہے تو پھر سوالات کم ہی ہیں اور ضرورت کے سوالات ہیں. تو صحابہ کو ایک بات یہ آئی کہ ہم شکار کرتے ہیں تو عام طور پر شکار کے وقت کیا ہوتا ہے کہ جانور مر جاتا ہے. تو کیا وہ ہمارے لیے حلال ہے؟ کیا اس چیز کو ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ حلال اور حرام کا فکر بہت بڑی نعمت ہے. من اکل طیبا وعمل بسنتہ وامین بوائقہ دخل الجنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا آسان نسخہ بتایا. من عمل بسنتہ، جو شخص سنت پر عمل کرے. من اکل طیبا، کھائے حلال، عمل سنت پر ہو اور اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ دے.
اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دیتے ہیں. کتنی بہترین بات. 3 مختصر عمل ہیں. تو صحابہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی یہ فکر پیدا فرمائے. تو یسألونک ماذا احل لہم، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ماذا، کیا چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں، کیا چیز ہمارے لیے حلال ہے بتائیے. قل، کہہ دیجئے، احل لکم الطیبات، تمہارے لیے حلال کر دی گئی پاکیزہ چیزیں، تمہارے لیے حلال کر دی گئی پاکیزہ چیزیں. حلال بہت ہے دنیا میں، حرام بہت تھوڑا ہے. یہ اصول ذہن میں رکھنا ہے. دنیا میں حلال بہت ہے کھانے پینے میں، کیونکہ اس کی بنیاد کیا ہے؟ الاباحۃ فی الاشیاء. یہ اصول ہے. ہر چیز میں جو ہے نا حلت ہے سوائے گوشت کے. دنیا میں کھانے پینے کی جتنی چیزیں ہیں اس میں اصول کیا ہے؟ حلال ہے، جب تک کوئی باہر سے کوئی چیز گندی حرام اس میں داخل نہ ہو. بریڈ ہے، روٹی ہے، آئس کریم ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس کی بنیاد حلال ہے جب تک کہ دلیل سے نہ ہو پتہ چلے کہ بھی اس میں کوئی حرام چیز داخل نہ ہو. گوشت ایک ایسا مسئلہ ہے، اس کی بنیاد استعمال کی اجازت نہیں جب تک کہ وہ 4 شرائط سے حلال نہ ہو. گوشت حرام ہے، گوشت کو آپ کی استعمال کی اجازت نہیں ہے. اجازت کے لیے کیا کرنا ہے؟ آپ 4 باتیں ہیں، وہ 4 شرائط بیان کیے گئے کہ بھئی ذبح ہو، مسلمان یا اہل کتاب ذبح کرے، بسم اللہ بولے، جانور حلال ہو. یہ 4 باتیں اگر ہیں تو پھر یہ گوشت استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ گوشت اصل میں وہ نہیں کھانا ہے. بنیاد یہ ہے. تو گوشت کھانے میں تحقیق ضروری ہے کہ یہ صحیح پروسیس سے آیا یا نہیں. اس کے علاوہ جتنی بھی کھانے کی پینے کی چیزیں ہیں اس میں یہ فکر ہونا ہے کہ باہر سے کوئی چیز تو پڑی نہیں اس میں. تو یہاں فرمایا احل لکم الطیبات. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں جس مقصد کے لیے بھیجا اس میں ایک مقصد کیا ہے؟ یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. پاکیزہ چیزیں وہ حلال کرتے ہیں اور گندی چیزوں کو اللہ وہ حرام قرار دیتے ہیں. کون سی چیز حرام ہے؟ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے ایک اصول بتایا، وہ اصول ذہن میں رکھ لینا. ہر وہ جانور جس کی طبیعت میں، جس کی فطرت میں خباثت ہو، گندگی ہو، فطرت گندگی کی طرف جا رہی ہو، وہ جانور حرام ہے. یہ اصول ہے. ہر وہ جانور جس کی فطرت میں خباثت، گندگی اس کی طبیعت میں. اسے مثال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ کوئی پرندہ ہے وہ اپنے پنجوں سے شکار کرتا ہے، کوئی جانور ہے اپنے دانتوں سے چیر پھاڑتا ہے، یہ حرام ہے. بہت سمپل. ہر وہ جانور جس کی طبیعت، جیسے دیکھیے نا، لوگ جو ہے مسلح بناتے ہیں لیدر کے، چمڑے کے. شیر کی کھال پر بیٹھنے سے منع کیا گیا. وجہ اس کی یہ ہے کہ اثرات پڑتے ہیں. درندہ ہے شیر، وہ حملہ کرتا ہے تو دانتوں سے کرتا ہے نا. تو اس کے علاوہ آپ دیکھیں سبحان اللہ، بہت سے گھروں کے اندر بکری کے، ہرن کے مسلح بنے ہوئے ہیں. پہلے زمانے میں گھروں میں، اکابرین کے گھروں میں، علماء کے گھروں میں یہ یعنی بکرے کے، ہرن کے مسلح بنے رہتے تھے. اس پہ بیٹھ کے عبادت ہوتی تھی. اس کا اثر پڑتا ہے طبیعت میں، مسکنت آتی ہے، عاجزی آتی ہے، تواضع آتی ہے. تو کون سا سکن استعمال کر رہے ہیں، لیدر جیکٹ کون سی ہے، اس لیے آدمی تحقیق کرے کہ بھئی کہ کون سا لیدر ہے. درندہ ہے تو پھر اس سے احتیاط کرنا ہے نا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اصول بتایا سمجھنے کے لیے. ہر وہ جانور جس کی طبیعت میں، جیسے میں شیر کی مثال دی ہے نا، شیر کیا ہے؟ مزاج میں درندگی ہے. بالکل ایسا پرندہ باز ہے جس کے مزاج میں جو ہے نا حملہ کرنا، پنجوں سے حملہ کرتا ہے، صحیح نہیں. اور دوسرا جانور تو حلال ہے لیکن غیر ذبیح طریقے سے مرا ہے. 2 ہی چیزیں ہیں.
اس کے علاوہ ہر جانور حلال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں اس کی تفصیل بیان فرما دی۔ فرمایا قل کہہ دیجئے احل لکم الطیبات۔ سوال اصل میں جو ہے نا کیا تھا معلوم؟ شکار کے بارے میں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو حلال پاکیزہ چیزیں حلال ہیں، پہلے اصول بتایا۔ اور جو تمہارا سوال ہے شکار، کیونکہ بکری حلال ہے، ہرن حلال ہے، لیکن اگر شکار کے ذریعے کھائیں گے تو کیا وہ حلال ہے؟ اللہ نے کہا دیکھو جب وہ طیبات میں سے ہے تو شکار کے ذریعے سے بھی وہ طیب ہے۔ بکری طیبات میں سے ہے، ذبح کر کے کھائیں گے تو حلال ہے، لہذا اگر کوئی بکری کو شکار کے ذریعے سے اگر کھا رہا ہے وہ بھی حلال ہے، لیکن اس کے شرائط بیان کیے گئے کہ کون سا جانور شکار کے ذریعے سے حلال ہو سکتا ہے، طیب ہو سکتا ہے۔ 5 باتیں بیان فرمائیں۔ فرمایا وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ۔ وہ جانور حلال ہے، علمتم جس کو تم نے سکھایا ہے، جس کو تم نے تعلیم دی ہے، جس کو تم نے تعلیم دی ہے، تم تعلیم دیتے ہو۔ من الجوارح، ایک ایک چیز ہے نا، من الجوارح، جوارح کہتے ہیں ایسا جانور جو زخمی کرنے والا ہو، ایسا جانور جو زخمی، جارح جرح یجرح کے معنی ہیں زخمی کرنا۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے کتے کو بسم اللہ اللہ اکبر کر کے بھیجا، ہرن کو شکار کرنا ہے، وہ جو ہے کتا جو ہے نا زخمی کرے، یعنی ایسا نہیں کہ وہ زخمی نہیں کیا بلکہ کچھ اس کے گلے کو دبوچ دیا، وہ ڈر کے مر گیا تو وہ حلال نہیں۔ زخم کہتے ہیں کہ جس کے جسم سے خون نکلے، ایسا زخم جرح کہتے ہیں زخم۔ من الجوارح مکلبین، مکلب کہتے ہیں اپنے ارادے سے چھوڑنا، میرے ارادے سے چھوڑنا، سدھایا ہوا، ایسا سدھایا ہوا، یعنی ہاتھ میں سمجھو پرندہ ہے، باز ہے، پہلے لوگ باز سے بھی شکار کرتے تھے، کتے سے بھی شکار کرتے تھے۔ کوئی جانور دیکھا، کتا نکل کے بھاگا، نکلنے کا ہم بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں، جائز نہیں ہے۔ ہم اپنے ارادے سے، ہمارے ہاتھ میں ہے یا کھڑا ہوا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کر کے بھیج رہے ہیں۔ یہاں مکلبین کے معنی ارسال، کہ اپنے ارادے سے ہم بھیجنا، یہ 2 شرط۔ پھر اس کے بعد تعلمونہن مما علمکم اللہ، تم اس جانور کو سکھائے ہو جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے۔ یہ سکھانے کا مطلب کیا؟ ٹرین کرنا۔ کیسے ٹریننگ کرنا؟ کہ مثال کے طور پر اگر آپ نے کتے کو بھیجا شکار کے لیے اور وہ کتا جو ہے اب اس کو واپس بلا لیں، قریب گیا، بلا لیں واپس، وہ آ جائے، اتنا ٹرین کر کے۔ تربیت اگر کتے کی کریں تو ایسی بھی ہو سکتی ہے، اس کو بھیجیں، ایسا بھیجیں کہ بھئی بس بسم اللہ اللہ اکبر، واپس آ جائے، بلانے پہ واپس آ گیا، حملہ نہیں کیا، تو مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے کنٹرول میں ہے۔ پرندے کو ہم نے چھوڑا، بھئی فلاں پرندے کا شکار کرو، اس کو جو ہے کچھ آواز سے ہم نے اس کو بلا لیا، وہ واپس آ جائے، سمجھ رہے؟ تو یہ شرط ہے۔ فَكُلُوا، اب کھاؤ، مما امسکنا علیکم، جو اس جانور نے تمہارے لیے بچایا ہے۔ امسکنا علیکم، وہ تمہارے لیے چھوڑا ہو۔ کتا جانور کو شکار کر کے اس میں سے اپنے لیے کچھ نہ کھایا ہو، اگر کچھ اس نے اپنے لیے استعمال کر لیا تو وہ جانور جو ہے بالکل جائز نہیں، حرام۔ اگر مرنے سے پہلے ہم پہنچ گئے اور ذبح کر دیے تو ٹھیک ہے، بلکہ یہاں تک ہے تفسیر میں لکھا ہے کہ اگر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھوڑا کسی نے کتے کو اور وہ گیا، دوسرا کتا دیکھ کر وہ بھی گیا، دونوں مل کر حملہ کیے، وہ جانور حلال نہیں ہے۔ ہاں، فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ اللہ کا نام کیسے؟ پرندے کو یا شکار کو چھوڑتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کس پر لے؟ جیسے ذبح کرنے والا جانور پر چھوڑتا ہے، اللہ اکبر کا نام لیتا ہے، یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر اس یعنی وہ پرندہ اور وہ کتا ایک آلہ ہے اس جانور کو پکڑ کر لانے کے لیے، اس پر بسم اللہ پڑھیں گے،
بسم اللہ اللہ اکبر، یہ نہیں کہ چھوڑنے کے بعد وہاں جا کے بسم اللہ. فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ. یہ 5 شرائط بیان کیے ہیں شکار حلال ہونے کے لیے. حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ہاں شکار کا مزاج ہے تو ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا یہ ساری باتیں آپ نے بیان فرمائی. کہ فرمایا کہ دیکھو جب تم شکار کو بھیجو تو ایک تو وہ سدھایا ہوا ہو، سکھایا ٹرین شدہ ہو، اور دوسرا اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اور وہ اپنے لیے استعمال نہ کرے بلکہ وہ تمہارے لیے بچا دے. یہ سب چیزیں آپ نے بیان فرمائی. واتقوا اللہ واتقوا اللہ. سبحان اللہ. شکار کرنا، فشنگ کرنا عام طور پہ غفلت کا موقع ہوتا ہے. یعنی آدمی جب فشنگ میں چلا جائے گھنٹے گھنٹے گزر جاتے ہیں. واتقوا اللہ، اللہ کو یاد رکھو، اللہ کی نافرمانی سے بچو. اس موقع پر نماز چھوڑنا، اس موقع پر اللہ کے حکم کو توڑنا یہ اچھی چیز نہیں ہے. واتقوا اللہ. اور خاص طور پہ واتقوا اللہ سے یہاں ایک تفسیر یہ بھی مراد ہے کہ دیکھو کہ اللہ سے ڈرو. کیا مطلب؟ جو جانور واقعی حلال ہے اسے استعمال کرو، جو جانور حرام ہو چکا اسے استعمال مت کرو. واتقوا اللہ. اس معاملے میں اللہ کے حکم کو توڑنے سے ڈرو. ان اللہ سریع الحساب، یقیناً اللہ بہت جلد حساب لینے والے ہیں. الیوم احل لکم الطیبات. الیوم مبارک دن، عرفے کا دن، 9ویں ذی الحج کا دن. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس حج میں شامل تھے وہ حج، اس دن تو دین مکمل کر دیا گیا. اس دن کو جو ہے نا دین پوری طرح مکمل کر کے نعمت کے طور پہ فرمایا جس طرح دین مکمل کر دیا گیا اس دن حلال اور حرام کی باتیں بھی مکمل ہو گئی. فرمایا آج کے دن احل لکم الطیبات، تمہارے لیے طیبات ہمیشہ کے لیے حلال کر دی گئی، ہمیشہ کے لیے. اب طیبات پاک چیزیں، یہاں طیب 2 معنی میں مراد ہے. ایک طیب حرام کے مقابلے میں حلال، جیسے کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اور ایک وہ چیز جو انسان جو اس کی طبیعت میں صفائی اور ستھرائی کو پسند کرتا ہے، بھئی کہ یہ پاک صاف چیزیں ہیں، حلال ہیں لیکن اس کے ساتھ صفائی اور ستھرائی کی چیزیں ہیں. فرمایا دونوں مراد ہیں. الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے طیبات کو، پاکیزہ چیزوں کو، حلال چیزوں کو ہمیشہ کے لیے حلال کر دیا. 2 مسئلے یہاں بیان فرما رہے. اہل کتاب کا کھانا اور اہل کتاب سے نکاح کرنا، یہ 2 مسئلے ہیں، اور یہ 2 مسئلے بڑے مشہور ہیں. ہاں کہ عام طور پر لوگ جو ہے اس بارے میں، اس میں ترجمہ کرنے سے پہلے 1-2-3 باتیں میں عرض کروں کہ قرآن پاک کیا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کسی بھی جانور کے گوشت کے حلال ہونے کی 4 شرائط بیان فرمائے، اور یہ 4 باتیں الگ الگ جگہ بیان فرمائیں. یہ چاروں کو ملا کر ایک قانون بنتا ہے، اصول بنتا ہے. ایک جگہ دیکھ کر صرف حکم لگانا، بقیہ 2 آیتیں 3 آیتوں کو چھوڑنا، یہ غلط ہے. جیسے 4 باتیں ہیں اصولی طور پر. سب سے پہلے جانور حلال ہو، جیسے اس کی شرائط ہیں، بکرا ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، ہرن ہے، لسٹ بیان کی، جانور حلال. دوسرا یہاں پر فرمایا اس کو ذبح کرنے کا طریقہ بیان فرمایا. سورہ مائدہ کی 2 آیت میں حلال جانور کے مرنے کی قسمیں بیان کی. کوئی دم گھٹ کے مر گیا، بکرے کو رسی میں بند کر کے رکھیں، چھوڑاتے چھوڑاتے وہ رسی گلے میں اتنی گئی کہ المنخنقہ، کیا ہوا؟ وہ دم گھٹ کے مر گیا. یا اوپر سے چھلانگ لگایا بکرا، وہ مر گیا فرسٹ فلور سے. موقوذہ، متردیہ، والنطیحہ، یہ سب تفصیل ہے. حالانکہ حلال جانور ہیں لیکن کیا ہے؟ غیر فطری طریقے سے، غیر ذبیحہ طریقے سے مرے ہیں، حرام ہے، مردار ہے. تو ذبح کرنے کا ایک طریقہ بیان کیا، وہ کیا ہے؟ 3 رگیں کٹنی ہیں، برابر 3 رگیں کٹنی ہیں. تیسری چیز جو یہاں بیان فرمائی سورہ اعراف میں، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس جانور کو نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، بہت بڑے گناہ کی چیز ہے.
وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، شیطان جھگڑا لڑاتا ہے تمہیں اس معاملے میں، آپس میں لڑاتا ہے. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر تم نے اس معاملے میں شیطان کی اتباع کر لی شرک ہو گیا. ایسا جانور جس جانور پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس کو موضوع بحث بنا کر نہیں کھا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، بسم اللہ پڑھ لو، یہ کر لو، ایسا کر لو، یہ بڑی خطرناک بات ہے. چوتھی جو بات ہے وہ یہاں فرمائی اہل کتاب یا مسلمان، ذبح کرنے والا یا تو اہل کتاب ہو یا مسلمان ہو. ٹھیک ہے، جانور حلال ہونا، 3 رگیں کٹنا، اللہ کا نام لینا، مسلمان کاٹے یا اہل کتاب کاٹے کوئی مسئلہ نہیں. یہ 4 باتیں جب جمع ہوتی ہیں پھر وہ گوشت حلال ہے ہمارے لیے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہاں بیان فرمائی کہ ذابح، ذبح کرنے والا یا تو مسلمان ہو یا اہل کتاب ہو. اہل کتاب سے کون مراد ہے؟ اہل کتاب سے وہ مراد جو آسمانی کتاب کا ماننے والا، تورات، زبور، انجیل، یہود و نصارہ، چاہے ان کے دین میں تحریف ہو چکی ہو، چاہے وہ بگاڑ ہو چکا ہو، کچھ بھی ہو. علت کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے. کیوں؟ اس علت کو اگر سمجھ گئے تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا. ساری چیزیں تحریف ہونے کے باوجود ان کے آسمانی دین اور ان کے آسمانی کتابوں میں ایک چیز باقی تھی، وہ یہ تھی کہ ذبیحے میں، گوشت میں جو شرائط اسلام کے اندر تھے گوشت حلال ہونے کے، وہی شرائط اہل کتاب کے پاس موجود تھے. اس میں کوئی تبدیلی نہیں تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اہل کتاب تھے، البتہ جو ہے بنو تغلب ایک قبیلہ تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں ان لوگوں نے تو سب چیزوں کو بدل دیا سوائے شراب کے، سب. تو سمجھ رہے ہیں ایک علت ہے. گوشت حلال ہونے کے لیے 4 شرطیں ہیں اسلام میں، یہی 4 شرطیں اہل کتاب میں تھیں. گوشت کھانے کے لیے ان کی رعایت کرتے تھے. یہ اس علت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حالانکہ سب کچھ بدل گیا تھا. اور دوسری بات یہاں پر جو ہے اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح، اس اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنا اہل کتاب سے. مسلمان سے نکاح جائز ہے، ایک مسلمان مرد مسلمان عورت سے نکاح کر سکتا ہے، ایک مسلمان مرد اہل کتاب عورت سے نکاح، بشرطے کہ وہ اہل کتاب ہو، دہریہ نہ ہو. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے صحابی ہیں. صرف ایک بات پر کیا، ان سے کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنے کو جائز قرار دیا ہے، آپ کیوں منع کرتے ہیں؟ آپ منع کیوں کرتے ہیں اہل کتاب کی عورتوں سے؟ اللہ نے جو ہے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ بقرہ کی آیت پڑھ رہے ہیں، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائے. سوال کر رہے ہیں اہل کتاب کی عورت سے نکاح، جواب دے رہے ہیں مشرکہ عورتیں. کیا مطلب؟ یہ جو تبدیلی تھی اسی زمانے میں ہو چکی تھی. ہاں اگر کوئی واقعی اہل کتاب ہے، آسمانی کتاب کا ماننے والا ہے، ماننے والی ہے، تو پھر اس کے لیے گنجائش ہے. لیکن اس میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا زمانہ خیر القرون تھا، انہوں نے منع کر دیا. نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں نکاح کس سے کرنا ہے. ہمیں اسلام نے بتایا تنکح المرأة لأربع لمالها ولدینها ولحسبها ولجمالها فاصفر بذات الدین تربت یداک. جب تم کسی سے نکاح کرو تو اس کے 4 باتیں عام طور پر دیکھی جاتی ہیں، خاندان، مالداری، خوبصورتی. آپ نے فرمایا دین کو ترجیح دو، دین کو ترجیح دو. ہاں، جب گھر میں دیندار نیک خاتون نکاح کر کے آئے گی اس کا اثر بچوں پر، بچیوں پر پڑے گا. ہاں، اس کا اثر پڑے گا. اور یہی وجہ ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے صرف اجازت یہ دی تھی مسلمان مرد اہل کتاب کی عورت سے نکاح کر سکتا ہے. ہاں، اس میں ایک لطیفہ ہے. کسی نے پوچھا یہ تو فیئر نہیں ہے، یہ تو فیئر نہیں ہے.
تو ایک عالم کا نام ذہن سے نکل گیا، انہوں نے بڑا عجیب جواب دیا کہ دیکھو کہ مسلمان عورت کسی اہل کتاب مرد کے ہاں اگر شادی ہو کے اگر جائے، اس کے دل میں ایک عجیب سی اندر جو ہے ایک گھٹن سی محسوس ہوگی کہ جس کے نکاح میں آئی ہوں وہ میرے نبی پر ایمان نہیں لاتا، وہ میرے نبی کو نہیں مانتا، وہ گھٹتی رہتی ہے یہ میرے نبی پر ایمان۔ لیکن ایک اہل کتاب خاتون کسی مسلمان کے گھر شادی ہو کر جائے، اسے یہ اطمینان ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتا ہے۔ ایک لطیفہ ہے سر لیکن سمجھنے کے لیے، لیکن اس کے پیچھے بڑی حکمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی کیوں؟ تاکہ وہ عورت آئے مسلمان کے گھر، مسلمان کی دینداری سے، اس کے تقوی سے مانوس ہو اور اس کے ماحول سے، پھر وہ جو ہے اسلام قبول، اور ایسی چیزیں ہوئی ہیں۔ لیکن علماء نے تو صاف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے یہ بات چلی نہیں، کیونکہ دیکھیں نا، بات یہ ہے اہل کتاب سے نکاح جائز ہے یا دہریے سے نکاح جائز ہے؟ دہریہ سمجھتے ہیں نا، ایتھیس، کہ بھی انہیں کسی مذہب کو ہی نہیں مانتا، اگرچہ کہ نام اس کا کچھ بھی ہو، نام اس کا کچھ بھی ہو، کیونکہ جیسے دنیا میں بہت سے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کلیم کرتے ہیں، بھائی مسلمان، حالانکہ وہ گمراہ فرقوں میں ہیں، بڑے بڑے گمراہ فرقوں میں ہیں، لیکن یہ کہ مسلمان ہیں، کیا نکاح ہو جائے گا ان سے؟ نہیں، دیکھنا چاہیے بیٹوں کا نکاح کرنے سے پہلے کہ بھئی جس کو ہم داماد بنا رہے ہیں، جس کو ہم بہو بنا رہے ہیں، اس کا عقیدہ کیا ہے، کہ بھئی اس کا عقیدہ کیا ہے، صحابہ کے بارے میں عقیدہ کیا ہے، نبوت کے معاملے میں عقیدہ کیا ہے، آخرت ایمانیات پر کیونکہ اصل تو عقیدہ ہے، اصل عقیدہ ہے۔ عقیدے اس زمانے میں تو بہت زیادہ اس کا لحاظ کرنا، اس کا خیال رکھنا ہے، عقیدے کی گمراہی پھر نسلوں میں چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ دو باتیں یہاں اس آیت میں بیان فرمائیں۔ ترجمہ دیکھیں، وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اہل کتاب کا کھانا، طعام سے مراد یہاں پر جو ہے کھانا مراد، کھانا نہیں ہے، ذبیحہ مراد ہے، گوشت۔ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، تمہارے لیے حلال ہے، وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال اور تمہارا کھانا، تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے۔ جی، تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے۔ اگر ایک مسلمان اگر اس کا ذبیحہ اگر بگڑ گیا، سمجھو کسی وجہ سے بسم اللہ کے بغیر اگر وہ ذبح کر دے، وہ جانور تو صحیح نہیں ہے، وہ جانور صحیح نہیں، کیا دوسروں کو کھلا سکتے ہیں؟ نہیں کھلا سکتے۔ ایک اصول ہے، جو چیز میں کھا سکتا ہوں وہ دوسروں کو کھلا سکتا ہوں، چاہے وہ نان مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھی ہم نان مسلم کو دے دیں گے۔ کھانا جیسا اللہ نے مجھے حلال حکم دیا، کھلانے کا بھی اللہ نے حلال حکم دیا ہے۔ حتیٰ کہ جانور کو بھی غلط چیز نہیں کھلانا ہے، رکھ دے کھا لے ٹھیک ہے اپنی بات، اگر کوئی اس میں ایسی چیز پڑی ہوئی ہو پھینک دیں اس کو، نہیں اس کو ہم جو ہے کسی نان مسلم کو دے دیں، نہیں، جو چیز میں کھا سکتا ہوں وہ دوسروں کو کھلا سکتا ہوں، جو چیز میں کھا سکتا ہوں وہ دوسروں کو کھلا سکتا ہوں۔ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ۔ پھر دوسرا مسئلہ، وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ، پاک دامن ایمان والی عورتیں، وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، پاک دامن اہل کتاب کی عورتیں، سبحان اللہ، پاک دامن، اس لیے کہ نکاح میں سب سے بنیادی چیز عفت، پاک دامنی بنیاد ہے، ایمان کے بعد سب سے زیادہ آدمی اس کو دیکھنا ہے۔ پاک دامن ایمان والی عورتیں، پاک دامن اہل کتاب کی عورتیں نکاح کر سکتے ہیں، اذا آتیتموہن اجورہن، جب انہیں مہر دے دو، مہر واجب ہے، مہر جو ہے صرف باندھنے کی بولنے کی چیز نہیں، ادا کرنے کی چیز ہے، آدمی مہر ادا کرے، اور ادا اتنا طے کرے جتنا ادا کر سکتے ہیں، حد سے زیادہ طے کر کے جو ہے دینے میں جو ہے نہیں، یہ تو حق ہے۔ محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان، نکاح کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے، نکاح اس لیے کرنا ہے تاکہ وہ اس عورت کو نکاح میں لا کر رکھیں، غیر مصافحین ولا متخذی اخدان،
صرف اپنی خواہش بغیر نکاح کے تعلق قائم کر کے اپنے خواہش پوری کرنا اور خفیہ دوستی رکھنا، یہ سب چیزیں حرام ہیں اسلام میں. ایسا کیونکہ دیکھیے نا، ایک بات بتا، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، دو چیزیں ہیں، ایک بتایا دو، ایک گوشت ہے، دوسرا مرد اور عورت کا تعلق ہے، بنیادی طور پر حرام ہے یہ دونوں چیزیں، جب تک کہ اس گوشت پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اور میاں بیوی کے تعلق پر اللہ کا نام نکاح نہ ہوا ہو. نہ خفیہ تعلق، نہ خفیہ دوستی، یہ سب چیزیں اسلام میں بالکل نہیں. اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں اس میں اصل حلت ہے، یہ بھی حلال ہے. بس یہ دو چیزیں ہیں کہ بھئی کہ تعلق، اللہ کا نام ضروری، دوسرا گوشت ہے اس پر اللہ کا نام ہونا. وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جو اللہ کے احکامات کا، ایمان کا انکار کرے. سورہ مائدہ احکامات والی صورت ہے، مدینہ منورہ کی اور آخری صورت. حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب ایمان بنتا ہے تو احکامات کو لینے کی استعداد پیدا ہوتی ہے. یہ پورا ایمان صحابہ کا بنا ہوا تھا، اب آخری دور میں یہ حلال اور حرام کی آیتیں اتر رہی ہیں، یہ حلال ہے، یہ حرام ہیں، یہ چیزیں حلال ہیں، یہ چیزیں حرام ہیں، صحابہ اس کو لے رہے ہیں. اور ایمان اسی کا نام ہے کہ میرا ایمان حرام سے روک دے، ان تحجزہ عن محارم اللہ، ادنا درجہ کہ حرام سے میں رک جاؤں. رشتہ کر رہے ہیں تو وہاں دیکھنا ہے کہ بھئی کہ نہیں، چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو، کتنا ہی گہرا تعلق کیوں نہ ہو، نہیں عقیدہ بدلا ہے، نہیں بھئی یہاں پہ نکاح نہیں ہو سکتا، یہاں پہ رشتہ نہیں ہو سکتا. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. بس ختم. اللہ نے قرآن میں کہہ دیا یہاں پہ آدمی قربانی دے. کھانے کے معاملے میں یہ حلال ہے، بس کھائیں گے، حرام ہے چاہے کیسا ہی کیوں نہ، کوئی تعویل نہیں. وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، یہاں ایمان سے مراد احکام ہے. اسی لیے دیکھیں نا، کبھی بھی احکامات میں تعویل نہیں کرنا، احکامات میں تعویل نہیں کرنا. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات فرماتے تھے، جتنی سنتیں زندگی میں ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو سنتیں زندگیوں میں نہیں ہیں اس پہ تعویل مت کرو، استغفار کرو. موت سے پہلے اللہ توفیق دیں گے عمل کی. تعویل نہیں ہے یہ. تعویل کیا ہے؟ تعویل انکار تک لے جاتی ہے. تعویل کہاں تک لے جاتی ہے؟ انکار تک. آدمی سوچے اس معاملے میں کہ کبھی بھی نہ سنتوں میں تعویل ہو، نہ احکامات، نہیں کر سکتے ہیں، نہیں ہو سکتا ہے، نہیں وہ پہلا زمانہ تھا، نہیں آج کل بہت مشکل ہے. نہیں، غلطی عمل میں ہو رہی ہے، اللہ سے امید ہے اندر ندامت ہو. ندامت بقیہ سنتوں کو زندگی میں لانے کا دروازہ ہے. توفیق ایک نہ ایک دن ملے گی، اللہ تعالیٰ دیں گے. اور آدمی تعویل کرے، یہ تعویل انکار تک لے جائے گی. اور انکار کیا ہوگا؟ اللہ حفاظت فرمائے. اگر کوئی حکموں کا انکار کر دے، انکار ایک ہے عملی طور پر، ایک ہے زبانی طور پر انکار کرنا، میں نہیں مانتا بھائی اسے. کیا آدمی کہتا میں نہیں مانتا اسے، وَهُوَ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُ، عمل اس کا برباد ہو گیا. عمل برباد. عمل برباد کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اگر کوئی اسلام کے کسی حکم کا انکار کرے، پچھلی زندگی میں جتنا عمل کیا سب برباد. یہاں تک کہ حج اگر کیا ہے تو دوبارہ حج کرنا پڑے گا اسے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت میں خسارے نقصان والوں میں سے، گھاٹے والوں میں سے ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہمیں ایسا ایمان ہمیں نصیب فرمائے جو زندگی کے اندر کھانے پینے میں، پہننے اوڑھنے میں، معاشرتی زندگی میں حلال اور حرام کی تمیز رکھ کر، اس کو سامنے رکھ کر ہمیں چلنے والا بنائے. یہ بہت ضروری ہے. ایمان ہی کی بنیاد پر آدمی حرام سے بچ سکتا ہے. ایمان ہی کی طاقت پر آدمی حلال کے راستے پر چلتا ہے. ایسا ایمان آدمی بنائے، اللہ پر ایمان ہو، آخرت کو سامنے رکھ کر چلے، آخرت پر نظر، آخرت کی فکر آدمی دنیا میں صحیح راستے پر لے کر چلتی ہے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.
نستغفرك ونتوب إليك اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا وأحزاننا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين